قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں کہ کیا جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں یا دنیا میں انسانی کوشش بھی اس میں کار فرما ہوتی ہے؟ لوح محفوظ پہ ہی لکھا ہوا، پھر انسانی تدبیر کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، یہ قضاء و قدر کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں رکھی ہیں، اور ان کو لینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنا بتایا ہے۔ جیسے اولاد ہے، آپ کے نصیبے میں اولاد لکھی ہے، لیکن لیں گے کیسے؟ جب میاں بیوی کا ملاپ ہوگا۔ اب نکاح نہ ہو اور انسان کہ یا اللہ منو 5 پتر دے دے، تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف دعا ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تلاش کرو اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے۔ تو بیوی بھی یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، اس کو اسباب اختیار کر کے تلاش کرنا یہ قضاء و قدر کے اندر شامل ہے، اور یہ توفیق کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی کچھ ذمہ داری اللہ نے انسان پر ڈالی ہے، اور وہ نعمت اللہ نے کس کے پاس رکھی ہے؟ اپنے پاس رکھی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ مسئلہ تقدیر جو ہے اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا علم محیط ہے، آنے والے وقت کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ جو چاہے باقی رکھے، جو چاہے مٹا دے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ انسان بیوی کے ساتھ شب باشی کرتا ہے تو بدون انزال جو ہے وہ غسل واجب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب شرمگاہ سے مل جائے، اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، انزال کے بغیر ہی شرمگاہ کے ملنے سے غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ برہنہ شرمگاہ ملنے پر غسل ہے۔ کپڑے ملبوس یعنی لباس میں اگر میاں بیوی اپنے آپ کو برہنہ کیے بغیر بوس و کنار کرتے ہیں تو اس پر غسل نہیں ہے جب تک انزال نہ ہو۔